ظاہر ہے کہ ایک افسوسناک بات ہوئی جو آج ہوئی کہ مریم بی بی کہتی ہیں وہ بیڈ میں تھیں جب دروازہ توڑا گیا اور وہ اندر داخل ہوئے. کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ اور دوسرا, کیا پرائم منسٹر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں دیکھ لوں گا اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہونا؟ دیکھیں جی, میں شروع کرتا ہوں کیونکہ اب خرم صاحب نے یہ بات یہاں سے شروع کی, میں شروع یہیں سے کرتا ہوں کہ مزار قائد میں واقعہ کیا پیش آیا, اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں جس طرح سے اس کے تقدس کو پامال کیا گیا. آپ نے, مجھے امید ہے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا, اور اس ویڈیو کو تو پہلے چلائیں تاکہ پتہ لگے کہ وہاں کس طرح سے وہ اس کے تقدس کو پامال کیا گیا. دیکھیں, ایک سیاسی اجتماع یا جلوس کی شکل میں اگر کوئی جاتے ہیں کسی بھی مقام پر تو ٹھیک ہے, کارکنان اپنے تئیں کوئی نعرے بازی کرتے ہیں. میرے خیال میں لیڈر کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو روکے, خاص کر جب آپ ایسے مقام پر جائیں. میرے ذہن میں تو یہی سوال اٹھتا ہے, اور آپ اگر دیکھیں گے ویڈیو کو تو کیپٹن صفدر قبر کی طرف اشارے, اور ایک تو وہ اندر گئے ہوئے ہیں آپ کے, وہ تو چلے دعا کرنے کے لیے آپ اندر چلے جائیں, کسی نے بھی نہیں سراہا ان کے دعا کرنے کے لیے آپ چلے جائیں. وہ دعا کرنے کے بعد وہ اشارے کر کر کے قبر کو نعرے یوں کر کے, یہ اشارے یوں کر رہے ہیں, وہ یوں اور یوں. لیکن یہ پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا. نہیں, میں نہیں سمجھتا. دونوں کی دکھا سکتی ہوں, دونوں کی دکھا دیں. اگر میں سمجھتا ہوں اگر پی ٹی آئی نے یہ کیا اور پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے کھڑے ہو کے یوں کر کے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی قسم کے کیس کے مستحق. میرے خیال ہے ہمارے پاس ویڈیو اگر ہے تو دکھائیں کہ عمران خان صاحب یا خان صاحب وہاں پہ تھے, خان صاحب نے منع نہیں کیا, وہ بھی تھے. منع نہ کرنا بھی ایک بات ہے, لیکن اس کے اندر جا کے یوں کھڑے ہو کے, اندر جا کے تو کوئی نہیں, لیکن آئی تھنک یہ کنٹراسٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا, میرا سوال اس پہ یہ اٹھے گا کہ کیا کیپٹن صفدر, مجھے نہیں پتا ان کے والد محترم حیات ہیں یا نہیں, لیکن ان کی زوجہ جو میاں شریف کی قبر پہ جا کے یوں کریں گی یا یوں کریں گی, یا لاڑکانے میں پیپلز پارٹی کے کارکن جا کے جو ہے وہ غلط ہوا نا, بھٹو صاحب لیکن کسی کے بیڈ روم میں گھس جانا. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں, میں آپ اتنا عرض کر دوں آپ کو کہ مزار اقبال پہ جا کے کوئی اس طرح کرے تو میں اور میرے بھائی, میرے کزنز ان کا گریبان دامن تک پھاڑ دیں گے جو کرے گا, ان کی پگڑیاں دھجیاں کر دیں گے ہم جو اس طرح کرے گا. میں وائلنس کی بات نہیں کر رہا, میں علامتی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ حال ایسے مقام کے اوپر اس طرح کی حرکت کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں, ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے موقع پہ اس کے اوپر میرا خیال ہے میں ڈیبیٹ نہیں کری, میں کہہ رہی ہوں کیا کسی کے بیڈ روم میں جا کے اس کا سرچشمہ جا کے توڑنا دروازہ یہ ٹھیک ہے؟ میں نہیں جانتا اس کے حالات کیا تھے, وہ اس کے اگر وہ وارنٹس لے کے گئے ہیں کسی جگہ پر اور انہوں نے وارنٹ سرو کیے ہیں اور انہوں نے دروازہ کھولنے سے انکار کیا. دیکھیں, آئین میں تقدس دو چیزیں ہیں ایک ہی آرٹیکل میں, میرا خیال آرٹیکل 13 ہے یا 14 ہے, ڈگنیٹی آف مین جس کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے, وہ ایک انکنڈیشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے. دوسرا پرائیویسی آف دا ہوم, ڈگنیٹی آف مین از انوائلیبل, مطلب اس کی کوئی پامالی نہیں ہو سکتی انسانی عظمت کی. ٹھیک ہے, پرائیویسی آف ہوم, چار دیواری کی تقدس کی پامالی سبجیکٹ ٹو لا ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں, بات پوری سن لیں, سبجیکٹ ٹو لا ہے. اگر قانون کی کاروائی کے مطابق وہ وہاں گئے ہیں, انہیں کو محسوس ہوا ہے کہ ان کو اندر نہیں آنے دے رہا, تو وہ وارنٹ کے ساتھ گئے ہیں, تو آئین میں بھی اس کی اجازت موجود ہے. میرے پاس اس کی تفصیلات نہیں ہے, لیکن میں اضافی طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ میں آپ نے یہ ساری بات ہوئی نا, کیونکہ میں پلیز ایڈریس کرنا چاہتا ہوں سارے پوائنٹس کو. یہ جو بات ہوئی ہے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آئی جی جو کہ پورے فورس کے سربراہ ہوتے ہیں, ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور وہ اپنے ایف آئی آر کریں ضرور. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس انفارمیشن کا سورس کیا ہے. ابھی تک جو میرے پاس یہ سورس ہے وہ تو یہ ٹویٹ ہے جو کہ حامد میر صاحب نے کی, میرے بڑے بھائیوں کی طرح میر صاحب نے کیا, اور اس کے بعد پھر زبیر صاحب کا ایک آڈیو میسج, اور زبیر صاحب نے کہا, اور حامد میر صاحب کی ٹویٹ کیا کہتی ہے, سندھ گورنمنٹ انفارمڈ پی ایم ایل این لیڈر محمد زبیر دیٹ آئی جی سندھ واز کڈنیپڈ وغیرہ وغیرہ. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے آگے سے کہا حامد میر سے پوچھو, تو اس کی تو مجھے پتا بھی نہیں صداقت بھی ہے. ان کی آڈیو آ چکی ہے, اس کے بعد آڈیو کے بعد ویڈیو آئی ہے. سر ویڈیو کو پوچھا کہ جی آپ یہ بات بتائیں, یہ بات کہتے ہیں کہ جی حامد میر سے پوچھیں, لیکن ان کی جو آڈیو آئی ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سی ایم نے کہا کہ ان کو پکڑا گیا. آخری بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں غلط ہوں یا صحیح ہوں, سی ایم صاحب جو مرضی کہتے رہے, خود آ کے کہا ہے انہوں نے کچھ نہیں کہا, مجھے یہ نہیں کہا, کوئی تردید نہیں ہوئی, کوئی تردید نہیں ہوئی. سندھ کے سی ایم نے ڈائریکٹلی ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا ہے آن دا ریکارڈ کا, اینڈ ہی از دا اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جی, اور وہ آخری بات ہے آپ کے سوال کے جواب میں, کہ یہ جو کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں نا, اس کے اندر یہ کسی نہ کسی ادارے کے یا اس حکومت کے جھولی میں ڈالنے کی یا دہلیز پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میری سن لیں, وہ یہ ہے کہ جب بیل کی بات آئی ضمانت کی,
تو سندھ گورنمنٹ کی جو نمائندگی کر رہے تھے جو وکیل, انہوں نے ضمانت کو اپوز کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ضمانت کی مخالفت کر رہے ہیں. ٹھیک. جس کا سی ایم جو اس کا باس ہے ہاں. وہ کہہ رہا ہے مجھے پتا نہیں ہے, یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا, میرے چیف آف پولیس کی اغوا ہو گیا. ہاں. یہ منسوب ہو رہی ہیں ان سے باتیں, اور ان کا چیف لیگل آفیسر جا کے کہہ رہا ہے کہ اس کی بیل اپوز کرو. وہ سپورٹ کر رہا ہے اس ایف آئی آر کی اور اس کارروائی بھائی کی. جو حکومت یہ کہہ رہی ہے سینٹر صاحب کہ ہمیں پتہ ہی نہیں, اور بالا ہی بالا ایک بندے کو اغوا اور کر وکیل لیا جا ہے کے بیل کی آئی جی مخالفت کو, کر رہا ہے. تو نہیں تو آپ بتائیں کہ پھر کیا, کون سی ریاست اور کس طرح کے, پھر تو بہت سے سوال مجھے آتے ہیں. خود حیرانی ہو رہی ہے. کس نے مجھے خود اغوا حیرانی کیا ہو تھا؟ رہی یہ تو بڑی عجیب ساجد بات ہے. گوندل سے پوچھ لیں کس نے اغوا کیا تھا, مرحوم طاہر داوڑ کے خاندان سے پوچھ لیں نہیں, کس نے مریم اغوا بی بی کیا نے تھا. سنگین الزامات ہیں خرم صاحب, ان کے ثبوت بھی دینے پڑیں گے آپ کو. جی دینے پڑیں گے, بہت سارے